زائدہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضو فرماتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 721۔ عیسیٰ بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہم سے اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا مجھے میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے لیے آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 یا 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر اچھی طرح رگڑا اور اپنا نماز جیسا وضو فرمایا، پھر ہتھیلی بھر کر 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالا، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دور ہٹ گئے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 722۔ وکیع اور ابو معاویہ نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر 3 لب ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیع کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے، اس میں انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 723۔ عبداللہ بن ادریس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اسے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے لگے، یعنی جھاڑنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 724۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو تقریباً اتنا بڑا برتن منگواتے جتنا اونٹنی کا دودھ دھونے کا ہوتا ہے، اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصے سے آغاز فرماتے، پھر بائیں طرف پانی ڈالتے، پھر دونوں ہاتھوں کا لب بنا کر اس سے پانی لیتے اور ان سے سر پر پانی ڈالتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 725۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ایک فرق یعنی 3 سا یا 13.5 لیٹر کا تھا غسل جنابت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 726۔ قتیبہ بن سعید اور ابن رمح نے لیث سے، اسی طرح قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے سفیان سے حدیث بیان کی۔ ان دونوں یعنی لیث اور سفیان نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیالے سے جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا غسل فرماتے، میں اور آپ ایک برتن میں سے غسل کرتے تھے۔ سفیان کی حدیث میں فی الاناء الواحد کے بجائے من اناء واحد یعنی ایک برتن سے ہے۔ قتیبہ نے کہا، سفیان نے کہا فرق 3 ساع کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 727۔ ابو بکر بن حفص نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے تھے ان سے روایت کی، انہوں نے کہا میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی یعنی عبداللہ بن یزید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انہوں نے 1 ساع کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے غسل کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار وغیرہ کا پردہ حائل تھا۔ اپنے سر پر 3 دفعہ پانی ڈالا۔ ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنے سر کے بالوں کو کاٹ لیتی تھیں، یہاں تک کہ وہ وفرا یعنی کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال کی طرح ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 728۔ بکیر بن عبداللہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے، اس پر پانی ڈال کر اسے دھوتے، پھر جہاں ناپسندیدہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہو جاتے تو سر پر پانی ڈالتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے جبکہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 729۔ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے جو منذر بن زبیر کی اہلیہ تھی، روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ خود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے جس میں 3 مد ایک سا کا چوتھا حصہ ہوتا ہے یا اس کے قریب پانی آتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 730۔